وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخ ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے۔ چہرے پر متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا۔ گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن کے اوپر پوڑوں کی قدرتی لکیر پہ بھوری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ قدرے فاصلے پر کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا۔ یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی، اس نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بآواز بلند پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمیت دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید سنا ہی نہیں، البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ پنکی، اس نے ذرا زور سے پکارا۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس طرف دیکھنے لگی تھی۔ ان دونوں کے یوں رک کر حیا کو دیکھنے کے باعث اس نوجوان نے گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تو دوسرا حصہ گہرا سانولا۔ پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے بڑے تیکھے انداز میں بولی، اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، وہ ذرا سا الجھ گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ہے ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پہ چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیں، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں۔ ڈولی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے۔ پنکی نام بتایا تھا آپ نے اپنا، نہیں؟ اس کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی، آنکھوں میں غصہ دھر آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کی کھڑکی کے شیشے میں پھنسنے کا باعث ہی آئے تھے، مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے اگر آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی۔ حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈار سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ اپنی بہن کو سمجھائیں۔ میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے، لڑکی بھڑک کر بولی۔ شاپ میں آپ بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف؟ مائی فٹ! جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ آپ کے بھائی گو میں نے بھی خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہے آپ، خواہ مخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں۔ یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ کا مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب۔ اوہ میجر صاحب، اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بڑی حیرت سے بولا، بہت معذرت سر آپ محترمہ۔ وہ حیا کی طرف مڑا، آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ حیا کے تو تلوؤں پر لگی سر پہ بجی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی، چلیں ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بری نگاہ اس پہ ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بھاگ گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی؟ میجر صاحب تو کیا وہ؟ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی، والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندگی سے بڑبڑاتی نکل گئی۔ وہ لب بینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے، ہم بھی کھسک جائیں۔
डी जे ने इसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फिजा में आकर इसने बेख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये वो पहली दफ़ा था जब इसने हदीजा को इसके मरूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंस दी। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती, आपने वाकई वही देखा होगा जो कह रही थी। मगर डीजे, मैंने वाकई से ख्वाजा सरा बने देखा था, या आपने से बस ख्वाजा सरा बने देखा था ना? तो हो सकता था वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा बना हो। पता नहीं, इसने बेराजारी से शाने उचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई, इसका दिल हर शय से उचाट हो गया था।